نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل رواہ البخاری. حضرات گرامی، آج ہماری زندگی کا ایک اور سال ختم ہو گیا. یہ مہینہ اسلامی تاریخ کے نئے مہینے کا، محرم الحرام کا آج 9واں دن اور 9ویں تاریخ ہے. یہ سال کا گزرنا ہمیں کیا پیغام دیتا ہے کہ ہماری زندگی ایک سال اور کم ہو گئی. ہم اپنی زندگی سے ایک سال اور دور ہو گئے. ہم اپنی قبر سے، اپنے اللہ سے، اپنی موت سے ایک سال اور قریب ہو گئے. اور یہ یاد دلاتا ہے کہ بہت جلد وہ دن آنے والا ہے کہ جب ہماری زندگی کے بچے ہوئے دن بھی ختم ہو جائیں گے اور ہم ایک نئی دنیا میں ہوں گے جہاں پر اس دنیا کی کوئی چیز ہمارے ساتھ نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ نے اسی دنیا کی تیاری کے لیے ہمیں یہاں بھیجا ہے. اسے ہمیں اپنے ذہن میں بار بار تازہ رکھنا ہے. آج کے ہمارے اس خطبے کا جو ٹاپک ہے، محرم الحرام کا اصل پیغام کیا ہے؟ The real message of محرم الحرام. جیسے ہی آپ محرم الحرام سنتے ہیں، آپ کے ذہن میں کیا چیز آتی ہے؟ کس چیز کا نقشہ گھوم جاتا ہے؟ کالے کالے لباس، بڑے بڑے جلوس، ماتم اور اچھے اچھے پکوان، اور کچھ جو زیادہ نیک ہیں تھوڑے بہت وہ کربلا کو یاد کر لیتے ہیں. واقعہ کربلا، امام حسین کی شہادت، اور اس پر تھوڑا سا آنسو بہا کر کے بس محرم الحرام ختم ہو گیا. یہ پکچر ہے.
یہ جو ہماری تصویر ہے نا اس مہینے کی، یہ پوری تصویر نہیں ہے، بلکہ اس میں بہت سے رنگ، نقلی اور فیک رنگ بھرے گئے ہیں۔ دیکھیے شیطان کا یہی کام ہے کہ وہ انسان کو اصل راستے سے ہٹا کر کے اپنے راستے پر لے آئے، صحیح چیزوں میں غلط چیزیں ملا کر کے اس کو خراب کر دے، یہی اس کا مشن ہے۔ آج ہم جانیں گے، سمجھیں گے کہ محرم الحرام کا صحیح میسج کیا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، محرم الحرام کے مہینے کی کتنی فضیلت ہے، کیا فضیلت ہے، اور نمبر 3، اس میں جو بدعتیں، جو رسومات، جو کسٹمز اور جو خرافات ہیں ان کا کیا حکم ہے۔ تو سب سے پہلی چیز، محرم الحرام کی فضیلت اگر آپ قرآن اور حدیث کو دیکھیں گے تو صرف 2 ہی نکل کے آتی ہیں۔ نمبر 1 کہ یہ مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو رسپیکٹیبل بنایا ہے، حرمت والا بنایا ہے، مطلب عزت دیا ہے، ان 4 مہینوں میں سے ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے مہینوں کے مقابلے میں زیادہ عزت دی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، مسلم شریف کی حدیث کے مطابق رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزوں کا ثواب اور عبادت کا ثواب اس مہینے میں ملتا ہے۔ بس یہ 2 فضیلت ہے، اور اس کے 10 تاریخ کی بھی فضیلت ہے جو کل ہے، عاشورہ کا۔ وہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ سے امید ہے کہ عاشورہ کا روزہ 1 سال کے گناہوں کے، چھوٹے چھوٹے گناہوں کو مٹانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک تحفہ ہے، وہ کل ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ معلوم تھا کہ یہ روزہ یہودی بھی رکھتے ہیں، تو آپ نے فرمایا تھا کہ اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو یہودیوں کے مخالفت کے لیے، یعنی ان سے ہماری سملرٹی نہ رہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی ہے، اس لیے ہم لعنتی لوگوں میں سے نہ بنے، تو آپ نے فرمایا تھا اگلے سال اگر زندہ رہا تو 9 کو بھی میں روزہ رکھوں گا۔ آج 9 تاریخ، بس اتنی تھی فضیلت ہے۔ نمبر 1، عزت والا مہینہ ہے، جتنی زیادہ اس میں عبادت ہو سکے کیجئے، روزے رکھیے، دوسروں کو کی مدد کیجئے۔ اور نمبر 2 کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے 10 تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ وعدہ کیا ہے کہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ اب دوسری چیز، اس میں کیا چیزیں ملائی گئی ہیں، تو وہ سب سے بڑا جو اس مہینے کے ساتھ ظلم ہوا ہے وہ یہ ہے کہ عام طور سے مسلمانوں کو یہ میسج دیا گیا ہے کہ اس مہینے میں بس ایک ہی کام ہوا ہے، وہ کیا؟ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت، بس۔ اور پھر اس کے بارے میں، اس شہادت کے بارے میں اور 10 محرم کے بارے میں جو بدعتیں ہیں ان کے بارے میں آپ سوچیں گے تو نہ قرآن و حدیث میں اس کی کوئی دلیل اور ثبوت ہے، اور نہ لاجک اور عقل اس کو سپورٹ کرتی ہے۔ اب مثال کے طور پہ آپ دیکھیے، امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، کتنے سال ہو گئے؟ 13 صدیاں گزر گئیں، بلکہ 14 صدی میں 20 سال کم مان لیجئے۔
اب اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص مر جائے تو کتنے دن تک اس پر سوگ اور غم اور کر سکتے ہیں؟ 3 دن تک. 3 دن کے بعد جائز نہیں ہے. اور یہاں سنچریز گزر گئے، صدیاں گزر گئیں، آج تک اس پر سوگ ہو رہا ہے، ماتم ہو رہا ہے. اور اس کا طریقہ آپ دیکھیے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے طریقے منع کیے تھے وہ سارے طریقے اس میں اپنائے جاتے ہیں. مثال کے طور پہ سینہ پیٹنا، اپنے آپ کو زخمی کرنا، اور اس کے بعد جلوس نکالنا، کالے کالے بلیک لباس پہننا. سمپل سا سوال ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ نے کسی کی شہادت پر ایسا کچھ کیا کیا؟ نہیں کیا. تو پھر ہم کیوں کرتے ہیں؟ اچھا، اسی طرح 12 ربیع الاول پہ بھی جلوس نکالے جاتے ہیں، اور اس کی دلیل کیا دی جاتی ہے کہ اس سے مسلمانوں کی طاقت نظر آتی ہے. سبحان اللہ. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا تھا، صحیح ابن حبان کی 107 نمبر حدیث ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اسلام کے ذریعے عزت دی ہے، اور اسلام کو چھوڑ کر کے کہیں سے بھی عزت ڈھونڈیں گے تو اللہ تعالیٰ ذلیل کرے گا. اتنے دن سے جلوس نکال رہے ہیں، کیا مسلمانوں کی عزت بڑھی؟ آج کتنی عزت بڑھ گئی ہے؟ کیا مسلمانوں کا گراف اوپر جا رہا ہے کہ نیچے جا رہا ہے؟ جلوسوں سے اگر اسلام کی عزت ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ ہم سے بڑے بڑے جلوس نکال دیتے. اور ان جلوسوں میں کیا بدتمیزی ہوتی ہے آپ دیکھیے. پانی کیسے پھینکے جاتے ہیں، ڈانس کیسے ہوتے ہیں، نمازوں کو کیسے برباد کیا جاتا ہے، روڈ کو کیسے بلاک کر کے سینکڑوں ہزاروں لوگوں کو پریشان کیا جاتا ہے. یہ اسلام ہے کیا؟ اسلام اس کی تعلیم دیتا ہے کیا؟ قطعاً نہیں. اس میں جو سارے کام ہوتے ہیں سارے کے سارے بدعت ہیں، گناہ ہیں، اور اس میں پارٹیسپیٹ کرنے والا بھی گنہگار ہے. اور جو لوگ اس کو پروموٹ کرتے ہیں وہ لوگ ان سارے گناہوں کا جواب قیامت کے دن اللہ کے سامنے دیں گے. اب آئیے، اب اس میں کچھ لوگ میٹھے بھی بناتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اچھے اچھے کھانے بنا کے کھائیں گے تو پورے سال اچھا کھانا ملے گا. یہ پتہ نہیں کہاں سے انہوں نے سنا. یہ سارے خرافات اس لیے ہیں کہ ہمارے پاس جو اصل میسج ہے، جو اصل پیغام ہے وہ نہیں ہے اس مہینے کا. اور وہ کیا ہے؟ اس مہینے کا، محرم الحرام کا جو اصل میسج ہے وہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیاں، آپ کی ہجرت، آپ کے صحابہ کرام کی قربانیاں، کہ ہم ان کو یاد کریں. اس لیے کہ یہ محرم الحرام کا مہینہ جو اسلامی تاریخ کا پہلا مہینہ ڈکلیئر کیا گیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، اس کا مقصد کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مہینے میں ہجرت کر کے اپنا گھر بار چھوڑ کر کے، مکہ چھوڑ کر کے مدینہ دوسرے شہر میں شفٹ ہوئے. کس لیے؟ اپنی عزت بنانے کے لیے، مال بنانے کے لیے، شہرت کے لیے، اپنی فیملی کے لیے نہیں، اللہ رب العزت کے دین کے لیے، اس کی شریعت کے لیے، اور اس کے دین کو، اس کے سسٹم کو اس پوری دنیا پر نافذ کرنے کے لیے، امپلیمنٹ کرنے کے لیے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سلسلے میں صاف صاف فرما دیا کہ جو شخص بھی اللہ رب العزت کی خوشنودی اور رضا چاہتا ہے اسے کس کو فالو کرنا ہے؟ اسے کس کی پیروی کرنی ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یا آج کے سو کال مسلمانوں کی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں، ان کو فالو کرنے میں ہماری نجات ہے.
اور اس کے لیے آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جب بھی آپ اللہ کی راہ میں قدم بڑھاتے ہیں، کوئی بھی شخص جب اللہ تعالیٰ کو حاصل کرنا چاہتا ہے، پانا چاہتا ہے، تو اس کے راستے میں 4 طرح کے پرابلمس آتے ہیں۔ غور سے سنیے، اگر یہ 4 پرابلمس وہ خوش دلی کے ساتھ برداشت کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس دنیا میں بھی عزت دیتے ہیں، اور اگر اسی کے بیچ وہ دنیا سے چلا گیا تو اس کے لیے جنت ہے، یعنی اگر شہید ہو گیا تو۔ جو میں نے آیت پڑھی سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 اللہ تعالیٰ اس میں فرماتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو تو اللہ نے تمہارا مال اور تمہاری جان خرید لیا ہے، سودا ہو چکا، بیوپار ہو چکا ہے۔ کس چیز کے بدلے؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةُ، تمہارے لیے جنت ہے۔ تمہار جان دو، مال دو، اور تمہارے لیے جنت ملے گی۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، یاد رکھو تمہیں اللہ کے لیے لڑنا پڑے گا۔ اب یہ بات جب یہ آیتیں آتی ہیں، لڑنا پڑے گا، جہاد کرنا پڑے گا، تو ہمارے کان کھڑے ہو جاتے ہیں اور ہمارے نان مسلم بھائی گھبرا جاتے ہیں۔ جہاد، قتال، لڑائی، یہ بیوقوف بناتے ہیں۔ دنیا میں جتنی قومیں ہیں، یاد رکھیے مسلمانوں کے علاوہ ہر قوم جہاد کر رہی ہے، یا چاہے پولیٹیکل پارٹیز آپ دیکھ لیجئے، یہ جو روزانہ سنسد میں جو ہوتا ہے، پارلیمنٹ میں جو ہو رہا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ جہاد ہی تو ہے۔ ایک دوسرے کو کنٹرول کرنے کی، ایک دوسرے کو ہرانے کی، ایک دوسرے کو سے ڈیفینڈ کرنے کی کوشش، اسی کا نام جہاد ہے۔ اور یہ جہاد کبھی مینٹل لیول پہ ہوتا ہے، کبھی وربل ہوتا ہے، اور کبھی طاقت کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ اور اگر آپ تیار نہیں ہیں اس کے لیے تو آپ منی پور میں دیکھ لیجئے کیا ہو رہا ہے۔ کمزور لوگ زندہ رہنے کے حقدار نہیں ہوتے ہیں، طاقتور جو چاہتا ہے ان کے ساتھ کرتا ہے۔ اور اللہ تعالی ہمیں یہی میسج دے رہا ہے کہ تمہیں ہمیشہ اپنے ڈیفنس کے لیے ریڈی رہنا چاہیے۔ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، وہ مارتے بھی ہیں، مر بھی جاتے ہیں۔ کب؟ ایسے نہیں، بے گناہوں کو نہیں۔ اگر کوئی آتا ہے ظلم کرنے کے لیے، مارنے کے لیے، تو کھڑے ہو کر کے سینہ آگے نہیں کر دینا، ٹھیک ہے مار کے چلے جاؤ۔ اب سوچئے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ، تم سے جو سودا ہوا ہے اس پر تمہیں خوش ہو جانا چاہیے کہ تمہیں جنت ملے گی، اگر تمہاری جان گئی بھی تو تمہیں جنت ملے گی۔ اب بتائیے، یہ 1300-1400 سال سے رونے کی کیا ضرورت ہے؟ حضرت امام حسین کیا ہوئے تھے؟ شہید ہوئے تھے نا، شہید ہوئے تھے نا۔ شہید کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کیا انعام ہے؟ ہم میں سے ہر شخص کو، ہر ایمان والے کو، دیکھیے آدمی ڈرتا کب ہے؟ جب اسے اپنی جان سے زیادہ محبت ہو جاتی ہے، اپنے مال سے زیادہ محبت ہو جاتی ہے، اولاد سے زیادہ محبت ہو جاتی ہے۔ لیکن جس انسان کو موت سے محبت ہوگی، اللہ سے محبت ہوگی، وہ کسی سے ڈرے گا کیا؟ کہیں کوئی خبر سنتے ہیں ڈر جاتے ہیں، سہم جاتے ہیں، پتہ نہیں اب کیا ہونے والا ہے۔ کل ہی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، اس میں ایک کوئی نان مسلم بول رہا تھا کہ انڈیا میں ان کو ہم نہیں رہنے دیں گے، ان کو یہاں پہ رہنا ہوگا، ہم فوج بنا رہے ہیں، ہم آرمی بنا رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں، ہم وہ کر رہے ہیں۔ کس لیے؟ وہ کر رہے ہیں، ہم سو رہے ہیں، ہمیں ہوش نہیں ہے۔ ہاں، جب گردن تک پہنچتا ہے معاملہ تب ہمیں ہوش آتا ہے، جب تک معاملہ ہاتھ سے نکل چکا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ ہر مسلمان سے اس کی جان اور مال کا سودا ہو چکا ہے،
اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ اگر شہید ہوئے تو یہ رونے کی چیز نہیں ہے بلکہ خوش ہونے کی چیز ہے. شہادت کا مقام و مرتبہ کسی کسی کو نصیب ہوتا ہے، اور یہ کیسی چیز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری قربانیاں دے کر کے، گھر کو چھوڑ کے، شہر کو چھوڑ کر کے، اور اس کے باوجود بھی تمنا کرتے ہیں. کیا تمنا کرتے ہیں؟ بخاری کی حدیث ہے 7226. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لوددت، میری تمنا ہے، میری ڈیزائر ہے، میری خواہش ہے، کیا؟ انی اقتل فی سبیل اللہ، کہ مجھے اللہ کے لیے مار دیا جائے، شہید کر دیا جائے. پھر کیا ہو؟ ثم احیا، پھر مجھے زندہ کیا جائے. ثم اقتل، پھر مجھے مارا جائے. ثم احیا، پھر زندہ کیا جائے. ثم اقتل، پھر مارا جائے. 3 بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. شہادت کی تمنا، شہادت کی چاہت اور خواہش اور آرزو. یہاں کسی کو اگر مسلمان کو کوئی مار دیتا ہے کہ بولو جے شری رام، اور اس کو وہ نہیں بولتا ہے یا بولتا بھی ہے تب بھی مار دیتا ہے، تو اس کی ویڈیو فارورڈ کرتے ہیں، دیکھو کتنا مظلوم ہے، کتنی ہماری سوچ بدل گئی. وہاں ہمارے رسول بول رہے ہیں کہ ہمیں اللہ کے لیے مارا جائے، اور یہاں مارنے پر کیا پورے لوگوں میں یہ پھیلایا جا رہا ہے کہ دیکھو کتنا بیچارہ مظلوم ہے. اور اتنا ہی نہیں، اسی شہادت کے لیے حضرت عمر جیسا بہادر انسان تمنا کرتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، یہ بھی بخاری کی حدیث ہے 1890. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے اللہم ارزقنی الشہادۃ فی سبیلک، اے میرے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت عطا کر دیجئے، میں شہید ہو جاؤں آپ کے لیے. اور وجعل موتی فی بلد رسولک، اے میرے رب میری موت آپ کے رسول کی شہر میں ہو، یہ فیصلہ کر دیجئے. ان کی بیٹی نے کہا، حضرت حفصہ نے، کیا پاپا ابا آپ کو شہادت بھی چاہیے اور گھر بیٹھے ہوئے؟ یہ لاجک میں نہیں آتی یہ بات. شہادت چاہیے تو آپ کو جانا پڑے گا باہر. تو انہوں نے کہا کہ عمر کی بیٹی تجھے پتہ نہیں، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان دونوں کو جمع کر سکتا ہے، یعنی میری شہادت اور رسول کا شہر دونوں ایک ساتھ ہوں گے. چنانچہ کیا ہوا ان کے ساتھ؟ یہ محرم کا مہینہ ہے نا، اس سے پہلا مہینہ کون سا ہے؟ ذوالحجہ. ذوالحجہ کی 26 تاریخ کو فجر کی نماز میں ایک مشرک نے ان کو یہاں سینے میں خنجر مارا اور شہید ہو گئے. وہ دعا کرتے تھے اور ہم بھاگ رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری ذلت اس وقت ہوگی، تمہاری ہیوملیشن کا ٹائم وہ ہوگا جب تم موت سے نفرت کرنے لگو گے اور دنیا سے محبت کرنے لگو گے. آج ہم دین کے لیے کیا قربانیاں دے رہے ہیں، یہاں تک کہ نیند بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. کیا کتنے لوگ نماز کے لیے آتے ہیں فجر میں، آپ دیکھ لیجئے. اور آخری چیز کہ یہ شہادت جو امام حسین کی شہادت ہے، اس سے پہلے بہت ساری شہادتیں ہوئی ہیں. آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو، حضرت ابو بکر صدیق کو چھوڑ کر کے حضرت عمر کو ان کی موت کیسے ہوئی؟ شہادت کی موت ہوئی. تیسرے خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی موت کیسے ہوئی؟ شہید کر کے مارا گیا. چوتھے خلیفہ حضرت علی کی موت کیسے ہوئی؟ شہید کر کے مارا گیا. حضرت حسن کی موت کیسے ہوئی؟ شہادت کے ذریعے. حضرت حسین کی موت شہادت کے ذریعے. تو پوری ایک لمبی لسٹ ہے، اور یہ کوئی رونے کی بات نہیں ہے
بلکہ خوش ہونے کی بات ہے اور تمنا کرنے کی بات ہے۔ اس وقت کے سارے مسلمان اس بات کی تمنا کرتے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جنہوں نے اس وقت کے 2 سپر پاور کو پلٹ کے رکھ دیا تھا، بستر پہ جب ان کا انتقال ہو رہا تھا رو رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ خالد تو کتنا بد نصیب ہے، 200 جنگیں لڑی، ایک جنگ میں بھی ہارے نہیں، اور تیری موت اللہ کے راستے میں نہیں ہوئی، بستر پہ اونٹوں کی طرح مر رہا ہے، اور آنسو بہا رہے تھے۔ کتنی سوچ بدل گئی ہماری۔ اور شہادت کے بارے میں آخری حدیث، میں یہ بات آپ کو کیوں بتا رہا ہوں، اب یہاں پہ ایک بات غور کرنا چاہیے ہمارے بہت سارے نوجوانوں کو۔ بہت سارے جاہل لوگ بھٹکا کر کے کہ چلو فلاں جگہ وہاں لڑو گے، شہید ہو جاؤ گے، مر جاؤ گے، یہ سب دھوکے باز لوگ ہیں۔ جہاد اس وقت ہوتا ہے جب اسلامی حکومت کا خلیفہ ہو۔ کوئی انڈیویجول اٹھ کر کے کسی کو مارنے لگے، اب جا کے اس کے ساتھ مل گئے، آپ کی موت خودکشی کی موت ہوگی، جہاد کی موت نہیں ہوگی، شہادت کی موت نہیں ہوگی۔ یہ بات یاد رکھیے گا۔ اور آخری بات کہ ایک شہید اگر مجھے اسلام کی وجہ سے مار دیا جاتا ہے، اسلام پر عمل کرنے کی وجہ سے مجھے مار دیا جاتا ہے، تو کیا ہوگا میرے ساتھ؟ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما احد يدخل الجنت، کوئی شخص جو جنت میں جاتا ہے، ما يحب ان يرجع الى الدنيا، وہ دنیا میں دوبارہ آنا نہیں چاہتا، الا الشہید، سوائے شہید کے۔ شہید کون؟ جس کو اللہ کے لیے مارا گیا ہو۔ کیوں؟ لما یرا من الکرامتی، وہ جو عزت وہاں پہ دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، وہ چاہتا ہے کہ دنیا میں آئے فیقتل 10 مرات، اور اس کو 10 بار شہید کیا جائے اللہ کے نام پر۔ اب یہ حدیثیں سننے کے بعد بھی کیا ہم میں سے کوئی شخص موت سے ڈرے گا؟ کیا ہندوستان کے یا ملک کے حالات سے ڈرے گا، یا لوگوں سے ڈرے گا، ڈر کر کے زندگی گزارے گا؟ کبھی نہیں۔ ایک مومن موت سے ڈرتا نہیں ہے، بلکہ موت سے محبت کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی موت اس کے محبوب یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو شہادت کی موت عطا فرمائے، اور اللہ کے لیے ہمیں جینے اور مرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم۔